بڑی مہربانی جناب. بیٹری ظاہر ہے تھے تے بوڑھے بھی جوان ہو جاندے. سرکار کا ذکر ہی ایسا ہے. لیکن ایک گل یاد رکھنا، کسی بوڑھے جنت نہیں جانا کیونکہ جوان ہو کے جانا. ویسے یہ بزرگی جو ہے نا، سب سے پہلے جو بالوں میں سفیدی ہے نا تاریخ میں، سب سے پہلے وہ کس کے بالوں میں آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بالوں میں. ان سے پہلے کسی کوئی 600 سال کا بھی ہونا بال سفید نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے بال ابراہیم خلیل اللہ کے سفید ہوئے. جب سفید بال دیکھے نا اگر مولا ایک ہی ساڑھے تے 2-4 نکلن تے اتے کاج دینے ہیں. پوچھے یا اللہ ایک ہی؟ فرمایا عزت وقار. عرض کی تھی مولا پھر سارے ہی چٹے کر چھاڑے. جنت جوان ہو کے جانا. کہاں بات پہنچی تھی؟ ہاں سرائکی کی بات تھی. سرائکی وہ شاکر شوجہ بادی ہے نا، وحید صاحب وحید صاحب، بڑی اس کی خوبصورت اور میٹھی زبان، بڑی خوبصورتی میں وہ کہتا ہے کہ ذکر تیڑے یار دا مولا کرندہ رہ ونیا. یا اللہ یار تیرا میں ذکر کراں، ذکر تیڑے یار دا مولا کرندہ رہ ونیا. تم بھی راضی اس ذکر پہ، تو بھی راضی ہے، تم بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ ونیا. تم بھی راضی میں بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ ونیا. آگے کیا کہا؟ اچھا پھر مولا ایسا کرتے ہیں، وہ گفتگو تخیلات میں نا خدا سے کر رہا ہے، اللہ سے کر رہا ہے. کہتے تیڈا میڈا ایک جو ہے یار تاں وال انج کروں بھئی تیرا میرا ایک جو یار ہے، پھر انج نہ کریے. کی کریے؟ تیڈا میڈا ایک جو ہے یار تاں وال انج کروں، تو عرش تے نہ گھنے میں ات چمیندہ رہ تو نہ اتھے لائے تھے چوم میں دے تو عرش تے نہ گھنے میں ات چمیندہ رہ. یہ وہ ہے جس نے مولانا جامی کی، وہ جو مولانا جامی کا کلام ہے نا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن، اس کا ترجمہ لکھا ہے اور منظوم لکھا ہے شاعری میں. اس کا ایک ہی شعر مجھے آتا ہے کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، اے ہوا اگر تیرا گزر حضور کے شہر سے ہو، زی احوال محمد را خبر کن، میرا حال حضور سے پیش کرنا. اب یہ تو میں نے کیا نا ترجمہ. شاکر شوجہ بادی کہتا ہے ویندی تاؤں میں پہیے باد سبا مدینے، ویندی تاؤں میں پہیے باد سبا مدینے، دکھیاں دا حال چائی وانج ڈیویں سڑا مدینے. دکھیاں دا حال چائی وانج ڈیویں سڑا. جو آپ نے مجھے حکم کیا نا وہ میں عرض کر دوں. وہ عبید صاحب پڑھتے تھے، انہی سے میں نے وہ شعر لیا تھا کہ آپ کے خوشاب کے وہ شاعر تھے نقاب مفت. اچھا بھوٹا صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. انہی سے میں نے شعر سنا تھا، انہوں نے مجھے دیا تھا یہ شعر. بہت پرانی بات طالب علمی دور کی کہ وہ شعر کیا تھا. بات حسن کی ہو رہی تھی، حضور کے حسن و جمال کی، کہ نقاب مختوں لہا کے ڈٹھے آندہ تو انہوں سارے ہوئے تھے، میں توڑے سارے کو نقاب مختوں لہا کے ڈٹھے میں رج کے ڈٹھے نجھا کے ڈٹھے. نقاب مختوں لہا کے ڈٹھے میں رج کے ڈٹھے نجھا کے ڈٹھے. او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں، او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں، لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد خدا بزرگ. توی قصہ مختصر واقسم من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. ایڈا سونے مثال کوئی نہیں، ایڈا سونے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کشتہ عشق مصطفیٰ آپ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. ایڈا سونے مثال کوئی نہیں، ایڈا سونے
سب کی آواز آئے، لیفٹ سائڈ والوں آپ کی بھی آواز آئے، او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں، او ایڈا سونے، او ایڈا سونے خالق نے عجب کام کیا، حد کر دیا۔ تین چار جمعے میں شعر نہیں پڑھے، آج جو کٹھی سنا دیں گے۔ خالق نے عجب کام کیا، حد کر تنقید گنجائش سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے، سامنے لوگوں کے تصویر محمد کر دی۔ او ایڈا سونے، او ایڈا سونے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ ایڈا سونے مثال کوئی نہیں، بولیے ایڈا سونے۔ اعظم چشتی مرحوم نے کہا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے۔ عبداللہ بن سلام آیا، کہتا جی سوال کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ جب سامنے آیا چہرہ بددعا دیکھا، فرمایا کیسے آئے ہو؟ آکھے کلمہ پڑھنا۔ ایک شخص کا اونٹ پسند آ جائے، فرمائے مجھے دے دے، وہ جانتا ہی نہیں یہ ہستی کون ہے، فرمایا اونٹ دے، ابھی اس کی مالیت بھیج دیتا ہوں۔ اس نے اونٹ کی نکیل پکڑا دی، قافلے والوں نے پوچھا تو ان کو جانتا تھا؟ کہتا نہیں، کوئی واقفیت پہلے کبھی دیکھا ہو سناؤ؟ نہیں میں دیکھی ہی پہلی بار۔ پوچھا گیا، پھر اونٹ دے دیا، نہ کوئی ضمانت طلب کی نہ کسی کی گواہی طلب کی، اس نے نکیل پکڑی چل دیا۔ تو نے پوچھا بھی نہیں کون ہو، نام تک نہیں جانتے۔ آکے سونے ایڈا سی، او خوبصورتی ایڈا سی، اتنا حسین چہرہ تھا، ایڈا سونے مثال۔ اعظم چشتی نے کہا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، جے او متھے تیوڑی پاوے، ادھی راتی دن چڑھ آئے، جے او مکھ تو نقاب ہٹائے، جے او جائے سیر کرن نو سرا گلشن سیس نوائے، ادھی راتی دن چڑھ آئے، جے او مکھ تو نقاب ہٹائے، جے او کھولے ول زلفاں دے جاندا راہی راہ بھول جائے، جے او رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ پھلاں تو ود جائے۔ اعظم ایڈا سونا ساکی سانو جگ تے نظر نہ آوے، کیوں ایڈا سونا مثال کوئی نہیں، او ایڈا سونا مثال کوئی نہیں۔ پھر ریپیٹ کر دوں، نقاب مکھ تو لہا کے ڈٹھے، میں رج کے ڈٹھے، نچا کے ڈٹھے، او ایڈا سونا مثال کوئی نہیں، خدا بھی نیڑے بلا کے ڈٹھے۔ او ایڈا سونا مثال کوئی نہیں، فکان قاب قوسین او ادنا، او ایڈا سونا مثال کوئی نہیں، خدا بھی نیڑے بلا۔ خلیل اللہ کی باتیں آپ سن رہے ہیں نا، اندازہ لگائیے خلیل اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کا کیا مقام ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام کو آگ نے ان کے نالین کا تسمہ تک نہ جلایا، آگ گلزار ہو گئی۔ خلیل علیہ السلام 40 یا 50 دن آگ میں رہنے کے بعد باہر تشریف لائے۔ کہا نمرود، جب اس نے گائے ذبح کی 4000 گائے، اس کا قرب لینا ہے جس کو تو مانتا ہے، کہا میرے بغیر نہیں ملنا، مجھ کو مانے گا تو اس کا قرب ملے گا۔ پتا چلا خلیل اللہ کے بغیر 4000 گائے نہیں 4 لاکھ بھی ذبح کرے قرب نہیں ملتا، حبیب اللہ کے بغیر کیسے ملے گا؟ اعلیٰ حضرت کا شعر وہ جو شروع میں پڑھا پھر آ گیا نا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، جو رسول اللہ کی حاجت کر رہا ہے خلیل اللہ کے بغیر۔
اس کو قرب نہیں ملتا تو ہمیں حبیب اللہ کے بغیر کیسے ملے؟ قبروں پہ جانا شرک ہے، قبروں پہ جانا. میرے والد صاحب فرماتے تھے جن اللہ کی، میں نے کہا توحید اللہ کی ہے، تو کہتا ہے کہ قبر پہ جائے گا تو توحید میں فرق آ جائے گا. پہلے اس توحید کے مالک سے پوچھ 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام کو محبوب کی قبر انور پہ کیوں بھیج دیتا ہے؟ پھر وہاں ایک قبر نہیں ہے، خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق کا مزار بھی وہاں پر ہے، جناب فاروق اعظم کا مزار بھی وہاں پہ ہے. قبر نہیں، قبریں ہیں. یہاں تو تخصیص بھی نہیں کر سکتا، وہ نبی کی قبر ہے، وہاں غلاموں کی بھی قبریں ساتھ ہیں. حضرت پیر نصیر الدین فرماتے ہیں نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے. یہاں محرم آئے گا، گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ بیان کریں گے اپنی اپنی مجلسوں محافل میں، جس کو حسین کریم کے ساتھ 30 میل دوری تک مدفن کی جگہ مل جائے وہ بندہ جنتی ہے. جس کی قبر حسین کے 30 میل ارد گرد بن جائے وہ جنتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تیری تحقیق ہے، لیکن تو نے پھر بھی حد بندی کر دی. ہم حسین کے سچے سچے ماننے والے، ذرا ہمارا عقیدہ تو پوچھ لیا ہوتا. تو نے تو 30 میل کی حد لگا دی. میں میرے علی کا نوکر کہتا ہوں حسین کا غلام 30 میل نہیں 30 سال کی دوری پر بھی ہو، سچا پیار حسین کا سینے میں ہو، وہ بھی پکا ٹھکا جنتی ہے. اللہ اکبر. سنیے 30 میل دوری تک جس کی قبر بن جائے وہ جنتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو 30 میل دوری والے پہ شک نہیں کرتا، وہ بھی حسین سے 30 میل دور، تقریباً سرگودا تو خوشاب جنہ سفر ہے یا جوراباد لا لو، یعنی اتنا. وہ کہتے ہیں شوکت صاحب وہ کہتے ہیں کہ 30 میل چاروں طرف سے جو بھی دفن ہو جائے دور تک وہ جنتی. میں نے کہا کس کے دور؟ کہا حسین سے. میں نے کہا جو حسین سے 30 میل دور دفن ہو وہ پکا جنتی. اپنی عقل کا علاج کروا، جو حسین کے نانے سے 30 انچ بھی دور نہیں وہ ابو بکر عمر جنتی کیسے نہیں؟ ان کے جنتی ہونے پہ تو شک کیسے کر سکتا؟ اور پھر میرے آقا کریم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری، بینا میرے گھر اور میرے اس منبر کے درمیان یہ جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، میرے نبی نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے باغ. اور تو تے جنت جانا پتہ نہیں، تو تے پکی گل نہیں جانا جڑا صدیق دا بغضی اون والی ٹکٹ ہی نہیں دینا. جہاں سے تو یہ روایت بیان کرتا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو جنت کا ٹکٹ علی دے گا، وہیں پہ یہ روایت ہے. اور وہاں پہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ جنت کا ٹکٹ علی نے ایسے ہی دے دینا ہے. مولا علی پوچھیں گے اوے 10 کمینیاں صدیق دا بغض رکھدا سے، کتیاں اور بھونکدا سے، تے کس امید تے میرے کو ٹکٹ لینا ہے؟ اتھے ہی تیاری نبھانی ہے یاراں نے. جڑا حق نہیں مندا حیدر نے، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اج دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وا تے سچ زمین تے نہیں آیا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جس کو رب سچا کہے، جس کی بیٹی کی صداقت کی گواہی بھی قرآن دے، جنت. اپنے خیال میں بھی نہ رکھنا، صدیق کا پیار رکھ، علی ٹکٹ اسے دے گا جس کے سینے میں میرے صدیق کا پیار. صدیق اکبر کا اس گھوڑے کا تو احترام کرتا ہے جس گھوڑے پہ حسین ایک دن نہیں بیٹھا. اگلے دن یونیورسٹی روڈ پہ میں جا رہا تھا، ٹھیک ہے، ان کا نظریہ، میں تنقید نہیں کر رہا، میں سوال کر رہا ہوں کہ دور سے دیکھ کر موٹر سائیکل سے بیویاں اتر آئی، گھوڑے کو چوم رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں اس کی لگام تھی. میرا چھوٹا بھائی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، مجھے پوچھتا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ان کے ذہن میں انہوں نے اس گھوڑے کی اس کو شبیہ بنایا جس پہ حسین بیٹھا تھا.
جس پہ حسین بیٹھا تھا شبی بنائی اس لیے چوم رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کا عقیدہ چومے، لیکن ان کو اتنا خیال کرنا چاہیے جس پہ حسین ایک دن نہیں بیٹھا اس کا اتنا ادب و احترام، اس صدیق کا احترام کرتے تجھے موت پڑتی ہے جس کے کندھوں پہ حسین کا نانا سوار ہو کے غار میں گیا تھا، جس کے کندھوں پہ بیٹھ کر حسین کا نانا غار میں گیا اور 3 راتیں گود صدیق کی سر مصطفیٰ کا، آنکھ صدیق کی چہرہ مصطفیٰ کا، نظر صدیق کی مکھ کملی والے کا، دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی تھی، رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہو. تو انشاءاللہ بہت شکریہ. ایسے نہیں لٹایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر. ذرا سجے کھبے بیٹھ کے نعرہ مارنا ہے، جڑے اٹھ رہے ہو ایتھے کھلو کے نعرہ مار کے اندر جانا ہے. لٹایا جس نے اپنا گھر، ہاتھ چوک کے آکھو لٹایا جس نے اپنا گھر، لٹایا جس نے اپنا گھر. ہم عظمت رسول کے پاس باں ہے پاس باں، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، ہم چادر بطول کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، مجاہدین اہل سنت.